قرآن مجید اور حدیث کے اندر ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی المنکر کا کام انجام دیتے رہیں، معروف باتوں کا حکم دیجیے اور بری باتوں سے روکیے، کیونکہ یہ آپ پہ ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ صحیح راستے پر آئے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ جو لوگ صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کو ہم تبلیغ کریں، ان کو صحیح راستے پہ لے کر آئیں۔ آپ دیکھتے ہیں مرکزی اجتماع اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم مرکزی اجتماع کرتے ہیں، اس میں اپنے لوگوں کو تو ہم بلاتے ہی ہیں، لیکن اس سے پبلسٹی ہوتی ہے، تشہیر ہوتی ہے، جماعت المسلمین کی تبلیغ ہوتی ہے، اور جب جلسہ کرتے ہیں ہم خالدین حال کے اندر تو پورے کراچی کو علم ہوتا ہے، بلکہ تقریباً پاکستان میں پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت المسلمین کا جلسہ کا انعقاد خالدین حال میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ ہر سال یہ اجتماع رکھتے ہیں ہم، اور اس میں فرقوں کی تردید کرتے ہیں اور صحیح جماعت کی اس بات پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ مرکز اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے لوگوں کو، دوستوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کے مرکزی اجتماع لانے کی کوشش کرتے ہیں، خواتین بھی اس سلسلے میں اپنا کام انجام دیتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان کو سمجھانا، ان کو دین پہنچانا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کیا۔ سَلْهُمْ عَنْ قَرْيَةٍ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ۔ اے رسول، ان کے سوال کریے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پہ واقع تھی۔ اس یادوں سبتے، جبکہ انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کری، حد سے آگے بڑھ گئے۔ استاتیہم ایتانہم یوم سبتہم شرعاً، کہ ان کے پاس مچھلیاں ہفتے والے دن کثیر تعداد سامنے آتی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، یوم لا یثبتون لا تاتیہم، اور جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا اس دن مچھلیاں نہیں آتی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی کیونکہ پہلے ہی وہ فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ غور کریں ان آیت پر کہ ایک مچھلی کا کیا حیثیت ہے، ایک کھانے کی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو ان کا کہنا ماننا چاہیے تھا کہ کیا مچھلی کا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو ہر چیز قربان کر دیں گے تیرے راستے میں، مگر چونکہ پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر بما کانوا یفسقون، وہ پہلے ہی فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ بات بہت معمولی دکھائی دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے منع فرمایا مچھلی پکڑنے کے لیے، اور مچھلی ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تھی۔ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اگر کسی چیز میں ایٹریکشن نہ ہو، کشش نہ ہو، تو آپ ادھر دیکھیں گے نہیں۔ اگر اس میں کشش ہے اور آپ کو ادھر دیکھنے کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ کا حکم کرے تو نہیں دیکھو، تو یہی تو آزمائش ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، اور آزمائش پورے اتر گئے، اور آپ نے دیکھ لیا تو آپ فیل ہو گئے۔ یہاں بھی وہی بات تھی کہ مچھلیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، مگر پہلے ہی سے وہ بدعمالی کا شکار ہو چکے تھے۔ قالت منہم امۃ، ان میں سے ایک جماعت نے کہا، لما تعیدون قوما اللہ مہلکہم او معذب عذابا شدیدا، کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں تبلیغ کرتے ہو
کہ جن کو اللہ پہلے ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، کیا فائدہ ہے تبلیغ کرنے کا؟ قالوا، انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کی طرف معذرت پیش کرنے کے لیے، لعلہم یتقون، شاید یہ ڈر جائیں، رک جائیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اب کیا ہوا کہ دو جماعتیں ہو گئیں، نیک لوگوں میں دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت جو تھی وہ تبلیغ کا کام انجام دے رہی تھی اور ان کو برائی سے روک رہی تھی، اللہ کی نافرمانی سے منع کر رہی تھی کہ ایسا مت کرو۔ دوسری جماعت وہ تھی جنہوں نے تھک ہار کے چھوڑ دیا تبلیغ کرنا، یہ لوگ سنتے رہے نہیں، جائیں دو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عہدہ برا ہونے کے لیے، اللہ کے روبرو ہم پیش ہوں گے بروز قیامت، اس دن بتانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان کو منع کرتے رہے اور ڈراتے رہے، لیکن انہوں نے کہنا نہیں مانا، نہ آیت پہ عمل کیا نہ حدیث عمل کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی یا رب العالمین۔ تو آپ وہ لوگ بچ جائیں گے اللہ کے ہاں جن لوگوں نے تبلیغ چھوڑ دی، اگرچہ وہ نیک لوگ ہیں، ان کا یہ فیل صحیح نہیں تھا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلما نسوا بما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جب انہوں نے اس چیز کو فراموش کر دیا جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کو منع کر رہے تھے، جو ان کو روک رہے تھے کہ یہ کام مت کرو، غلط ہے، ان کو بچا لیا۔ اور ان لوگوں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایک ایسے عذاب میں جو رسوا کرنے والا عذاب تھا، اس میں ہم ان کو پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ فسق و فجور میں پڑے ہی رہے، باز نہیں آئے۔ اب دیکھیے قصہ آپ کے سامنے ہے، ایک جماعت جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے رہی ہے، دوسری جماعت جو ہے وہ یہ سوچ کے چھوڑ بیٹھی ہے تبلیغ کرنا، کسی کو روکنا کہ یہ باندھتے تو ہے نہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو غلط کام کر رہی ہے۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ بھائی کو جو فرمایا قرآن مجید میں، فاتقوا فتنة لا یصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اے ایمان والو اس فتنے سے ڈرو جو خاص کر ان لوگوں کو نہیں پہنچے تم سے جو تم میں ظالم ہیں۔ مطلب جب فتنہ پروری ہوتی ہے تو اس کے لپیٹ میں سب لوگ آ جاتے ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچھوں کو الگ نہیں کیا جائے گا، سبھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں، سب پکڑ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو بِأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے بھی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور ہم جماعت المسلمین میں ہیں اور ہمیں ان کو سمجھایا ہے، سنتے تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ تبلیغ کا کیا کام انجام دینا ہے؟ نہیں، آپ کا کام ہے یہ کرنا، آسان کام ہے کہ آپ پمفلیٹ دے دیں، لو جی پڑھ لیجیے آپ۔ اگر آپ زبانی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، زبانی تبلیغ کرنے کا آپ کو ٹھب نہیں آتا ہے، طریقہ کار آپ کو نہیں آتا کیسے تبلیغ کی جاتی ہے، آپ کو تبلیغ میں غصہ آ جاتا ہے، آپ کو آیت یاد نہیں ہے، آپ کو حدیث یاد نہیں ہے، تو کم سے کم وہ پمفلیٹ جو ہمارے دعوت کے پمفلیٹ ہیں وہ آپ دفتر سے لے کر جائیں اور اس طرح ان کو تقسیم کرتے رہیے، بانٹتے رہیے جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے۔ تو گویا آپ اللہ کے کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ بندی کرنے والے لوگوں کو ہم سمجھاتے رہے، ان کو بتاتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، تو اللہ کے ہاں آپ عہدہ بھرا ہو جائیں گے، آپ اپنے عہدے سے عہدہ بھرا ہو کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی تو اصل چیز ہے، جماعت میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم خود آزمائش میں پڑ جائیں اور اللہ ہمیں پکڑ لے، نہیں، اللہ نے ہدایت دی ہمیں، ان فرقوں میں جماعت حق کا موجود ہے، اس کا کام کیا ہے؟ تمام لوگوں کو صحیح راستہ بتانا اور غلط راستے سے روکنا۔ اللہ کی مخلوق میں لوگوں کے الگ ادوار اور عادتیں ہوتی ہیں۔ بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سنتا ہے کہتا ہے یار بات صحیح ہے، میں تیار ہوں۔ بعض آدمی کو آپ سمجھا رہے ہیں، کہہ رہا ہے بات تو صحیح ہے یار، لیکن وہ ابھی سوچ میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے اس موقع پہ چھوڑ دیا، سنتا نہیں ہے، نہیں، آپ سمجھاتے رہیے، آپ دین پہنچاتے رہیے، آپ کا کام کیا پہنچانا، کبھی بھی وہ ایمان لے آ سکتا ہے، کبھی بھی صحیح راستے پہ آ سکتا ہے۔ اور ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، جس کو آپ دیکھتے غلط کر رہا ہے،
تو اس کو جا کے سمجھائیں. نہیں سمجھا سکتے تو دل میں برا سمجھیں گے آپ. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ برے کام کو دیکھ کر خاموش رہنے والے اور دوسرے وہ جو برے کام کر رہے ہیں، دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی. جہاز جو ہے 2 منزلہ ہے، قرآن نکلا، بعض کی منزل اوپر نکلی اور بعض کی منزل نیچے نکلی. جو اوپر والے تھے اوپر چلے گئے اور نیچے والے نیچے آ گئے، جہاز چل پڑا. اب نیچے والے جو تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے اور پھر نیچے آتے. ان کو بھی دقت اور ان کو بھی دقت، پریشانی اوپر والوں کو بھی. انہوں نے کیا سوچا کہ کیوں نہ اس پیندے میں سوراخ کر لے جائے جہاز کے، نیچے سے پانی لے لیں گے، ہمیں بھی پریشانی نہیں ہوگی، اوپر والوں کی پریشانی بھی نہیں ہوگی. جب وہ پیندے میں سوراخ کرنے لگے تو اوپر دیکھا ان لوگوں نے، پوچھا کیا کر رہے ہو تم یہ؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ہم نے سوچا یہیں پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی بھر لیا کریں گے نیچے سے ہی، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور ہمیں بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے اگر وہ ہاتھ نہیں پکڑتے نیچے اس کے آگے، نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا، ان کو بھی بچا لیا. اور اگر وہ دیکھتے رہے ان کو تو پھر کیا ہوگا؟ خود بھی ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے، جہاز بھی ڈوب جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہے جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کو روکنا، اور اگر آپ نہیں روکتے ہیں تو پھر اس میں آپ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں نا. یہ اصل چیز ہے، مسئلہ نکلا یہاں پہ جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت دی تو ہمیں لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا چاہیے. صحیح مسلم کا الفاظ ہے نا، وہ من رأى منکم منکرن، جو آدمی تم میں سے کوئی غلط کام دیکھتا ہے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، تبدیل کرے، منع کرے کہ یہ صحیح نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَبِلِسَانِهِ، اس کو چاہیے زبان سے منع کرے جا کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی، صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. وہ نہیں مانتا دوسری بات ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر آپ زبان سے بھی طاقت دے سکتے سمجھانے کی تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھیں گے نا آپ. ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ کی ہمت نہیں تھی اس کو روکنے کی، آپ کی ہمت نہیں تھی اس کو سمجھانے کی، تو آپ نے دل میں برا سمجھا اور کہا کہ کیا کروں گی، میری بات سنے گا نہیں، یا آپ کو ڈر لگا، آپ کو ڈر لگا. جسے ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کام کو دیکھتے ہو غلط کام ہو رہا ہے اور تم پہ ایک ذمہ داری ہے اس کو روکنے کی، آپ کے پاس کیا ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ منع کرے جا کے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ جا کے اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کو منع نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا بروز قیامت، پوچھے گا کہ تم نے دیکھا تھا غلط کام ہو رہا ہے تو تم نے جا کے کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس کو روکا؟ تو تم پھر وہ جواب بھی بتائے گا اللہ تعالیٰ. جواب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا تھا اور تجھ سے معافی کی امید تھی. مگر یہ بات بھی آپ دیکھ لیجیے نا، واقعی ایسا ہے کہ ایک آدمی میں طاقت واقعی نہیں ہے، وہ واقعی نہیں سمجھا سکتا باہر، مگر آپ نے گھر میں تو روک سکتا ہے. آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب اس میں بھائی بہن چچا نانا دادا بہت سے رشتہ دار ساتھ رہتے ہیں، کیا آپ ان کو سمجھاتے ہیں
کیا دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو کہ یہ جماعت مسلم صحیح ہے، باقی تمام جماعتیں جو ہیں گمراہ ہو چکی ہیں؟ یہ بات کرنا بڑی دل جگنے کی بات ہے. تو آپ کو پکڑ لگا، اچھا تو میں کافر ہوں، تو مسلم ہے، تو آپ کو سمجھائیں گے بھائی میں نے کہا ہے کہ جماعت مسلمین صحیح راستے پر ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور جو دوسرے باتیں فرقے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ گمراہ ہیں. میں نے تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی کہی ہے، میرا اپنا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں تم ساری دنیا جماعت میں آ جائے، سارے لوگ نیک بن جائیں، سارے لوگ جنت میں جائیں. بس تبلیغ کرنے کا طریقہ ہمارے آپ کے پڑھیں کتاب سے الحمدللہ بخشا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریب رحمت کرے، اتنے اچھے انداز میں وہ اپنے کتاب سے لکھ کے گئے ہیں جماعت کے لیے کہ ایک اچھا آدمی ہے، سلیم القلب آدمی ہے، وہ اس کو پڑھ کے ضرور متاثر ہوتا ہے. یا بات تو صحیح لکھی اس نے. اب الگ بات ہے کہ اس کے دل میں ہٹ درمی ہے، آ نہیں رہا ہے، دل لگا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پڑھنے کے بعد ضرور کہتا ہے اس کا دل کہ بات تو صحیح ہے یار. یہ ابھی بھی ایسا ہے. اگر آپ واقعی تبلیغ کرتے ہیں دفتر کے اندر جہاں کام کرتے ہیں، آپ دفتر میں، محلے میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اپنے دوستوں میں آپ سمجھاتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے مگر وہ ضرور سوچتے ہیں یار بات تو صحیح ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی خود بھی مجسم تبلیغ ہو. تبلیغ کرنے والے پر کوئی انگلی نہ اٹھے. انگلی اٹھ گئی تو شیطان یہیں سے کام لے گا، یہیں سے اس کے بہکا گا. دیکھو کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، یہ تو ننگے سر پھرتا ہے، یہ تو پاجامہ نیچے پڑا ہوا تھا، یہ تو پینٹ شرٹ پہنتا ہے. مختلف قسم کے ورڈ ڈال کر اس کو پزل کر دے گا، اور جو آپ نے تبلیغ کی ہوگی سب ملیہ میٹ ہو جائے گی. تو وہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تبلیغ کرنے کے لیے آدمی کو خود بھی مجسم تبلیغ ہونا چاہیے. کوئی انگلی نہ اٹھائے آپ کے اوپر کہ آپ کے اوپر یہ کیسا ہے. ہاں ویسے تو انگلی اٹھتی ہے، انبیاء کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، لیکن وہ تب انگلیاں بیکار تھی وہ صحیح نہیں تھی. الزام سب پہ لگتے ہیں مگر وہ ثابت نہیں تھے. مگر جو ایک چیز سامنے میں دکھائی دے رہی ہے، ہمارے اندر خود بے عملی ہے، ہم وعدے خلافی کر جاتے ہیں، ہم پیسے لے کے کھا جاتے ہیں، دوسروں کو قرض لے کے دیتے نہیں واپس ہے. یہ ساری یہ خرابیاں ہم میں ہوں گی تو ہم کیا حق تبلیغ کریں گے؟ جماعت المسلمین وہی کام آئے گی جہاں پر آپ نے سمجھ کے آپ جماعت پہ آئے تھے. جو لوگ آ کے جماعت پرانا ہو جاتا ہے نا، اس کے اوپر سے مٹی پڑتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں بخش آیا ہوں، مجھ سے اللہ کچھ پوچھے گا نہیں، کیوں میں جماعت مسلم میں ہوں، امیر کی بیعت کیے ہوں اور جماعت مسلم میں شامل ہوں. ارے بھائی صحیح ہے یہ بات، مگر آپ کے اوپر عہدہ ذمہ داری بھی دی اللہ تعالیٰ نے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہی ذمہ داری تبلیغ کی ہے. چلیے آئیے، آپ کو چاہیے آپ تبلیغ کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو کمر بستہ کریں، اپنے اوقات کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے جسمانی طاقت کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے پیش کیجئے. کہ اس وقت جو مسجد اجتماع ہوتا ہے وہ دائرہ اجتماع کافی بڑا ہو چکا ہے، ہزاروں آدمی جماعت میں شریک ہوتا ہے. پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے مسجد اجتماع کے لیے. اس میں جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پیش کیجئے، تاکہ یہی کام آئے گا آپ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ورنہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے. جو آپ تبلیغ کریں گے لوگوں کو، صحیح دین بتائیں گے لوگوں کو، یہ آپ کے لیے کامیاب ہوگا، ورنہ آپ کے لیے کوئی چیز فائدہ مند نہیں رہے گی. جو پیسہ اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں جو لگ جائے گا وہ تمہارا ہے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے. جو وقت آپ دے دیں گے وہ لگ گیا نا، وہ کام آ گیا. جو گزر گیا وہ وقت آپ کے ساتھ میں پھر دوبارہ نہیں آئے گا. جو وقت چلا گیا چلا گیا. اس طرح ہر چیز کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے، اپنی اولاد کو، اپنی عورتوں کو، سب کو تبلیغ کریں بھائی ہمارا اجتماع آ رہا ہے، ہمارا اجتماع آ رہا ہے، بھائی جلدی تیاری کرو. جیسے آپ بچوں کو اسکول بھیجتے صبح اٹھتے ہی وہ پوچھیں گے اب کیسی تیاری ہوتی ہے اسکول کے لیے، ہر چیز پھینک دو، بچوں کو اسکول باہر بن کھڑی ہوئی ہے. ایسے بھائی جماعت مسلم کا اجتماع، مرکزی اجتماع ہو رہا ہے، دینی اجتماع ہے. اپنے دینی افعال کو پیش کیجئے اور اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہمیں ہر حال میں آنا ہے، یہاں آ کے سونا ہے. کہیں بھی جگہ مل جائے گی وہاں سو جائیے. کیا ایک دو رات کی بات ہے، وہ بھی لگ راستے میں، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. باتوں تو چاہتے کہ ہمیں ایسے مواقع ملیں جہاں پہ ہمیں ہمارا سکون ختم ہو جائے اور اللہ ہمیں سکون دے دے. ایسی چیزوں کے لیے طلبگار رہیے، انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کرے گا آپ کی ہماری سب کی. تو اجتماع کے سلسلے میں نے آپ کو گوشت گزار کر دیا ہے، تیاری کیجیے. اور استغفر اللہ.